السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور سیاست۔ اس میں ہم بات چیت کرتے ہیں بین الاقوامی امور پہ، ملک کے حالات اور جو کرنٹ افیئرز ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف صحافی ہارون الرشید صاحب۔ ہم ان سے شیئر کریں گے ان کی جو معلومات ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے، ان کا تجزیہ، ان کا تبصرہ، جو پاکستان کے حالات ہیں، جو بین الاقوامی حالات ہیں۔ اور یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے جمعہ ہفتہ شام 8 بجے۔ تو ہارون صاحب، آج تو بڑا ہیوی ایجنڈا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس سے پاکستان میں خاصی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے، اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ انکوہیسو ہے، یعنی غیر منظم ہے اور بے قاعدہ ہے۔ مطلب یہ کہ محفوظ نہیں ہے اگر اس کو انٹرپریٹ کیا جائے، اس کی تشریح کی جائے۔ اور پھر اس کے لیے ہمارے دفتر خارجہ نے کوئی اس کے رد عمل میں بیان دیا، اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ان کے سفیر ڈیوڈ بلوم کو بلا رہے ہیں، اس کو ڈی مارش کریں گے، ایک احتجاجی مراسلہ یعنی ان کو دیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس بیان پہ حیرانی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ محض غلط فہمی کی بنا پر دیا گیا ہو، اور کچھ انہوں نے عذر بھی پیش کیا، اس کی انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی سرکاری تقریب میں بائیڈن نے یہ بیان نہیں دیا، کسی پارلیمان میں یہ بیان نہیں دیا، بلکہ یہ بیان ایک غیر رسمی طریقے سے دیا گیا ایک فنڈ ریزنگ کی تقریب میں۔ تو بلاول اس کے اوپر وائٹ واش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے سفیر کو بلا کے ڈی مارش کریں گے۔ نواز شریف کا بھی بیان آ گیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، جیسا کہ بائیڈن کے بیان سے یہ تاثر ملتا ہے۔ عمران خان نے اس پہ خاصا فوراً ہی ریئیکٹ کیا اور 2 سوالات اٹھائے کہ وہ بتائیں کہ ان کے پاس ایسی کیا معلومات ہیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے یہ غیر ضروری نتیجہ جو ہے اخذ کیا اور جس وہ یہ بیان دیا، اور دوسرے یہ کہ جب سے ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے ہم نے کب جارحیت کی ہے، ہم تو کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو عمران خان نے فوری طور پر یہ 2 سوالات اٹھائے۔ اس کے بعد حکومت بھی جو ہے وہ پہلے عمران خان کا بیان آیا، اس کے بعد حکومت جو ہے اس نے ڈی مارش کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ بیان جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اثرات ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے، اور یہ کیوں ایسا کیا بائیڈن نے؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ اب تعلقات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ کوئی پتہ نہیں، جو بائیڈن صاحب آپ کو پتہ بہت پاکستان آتے رہے ہیں جب وائس پریزیڈنٹ تھے، ایک دن تو ان سے ملاقات ہوتے رہ گئی، ان کو یہاں ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے۔ وہ عمران خان صاحب نے بلایا ایمبیسیڈرز کو، امریکن ایمبیسیڈر تو آئے، اور ٹرکش تھے اور بھی کچھ ایمبیسیڈر تھے، یعنی یورپی یونین کے لوگ تھے زیادہ تر، عرب بھی تھے، ترک سفیر بھی تھا جس نے کہا کہ پاکستان جو بھی کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمارا یہ مسئلہ نہیں پاکستان کیا کرتا ہے، اور ہم مشورہ دینا ہوگا تو خاموشی سے دیں۔ جو بائیڈن صاحب کو آخری وقت میں میسج آیا کہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں تو نہیں آ سکتے، مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ بھائی پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں ہوا، کوئی اس کی دم پہ پاؤں آ گیا کسی وقت، کوئی کسی بات پہ ناراض ہو گیا، جیسے بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ویسے بٹرنس ان کے اندر پائی جاتی ہے، ٹرمپ جتنی نہیں مگر ہے تو صحیح۔ یہ امریکہ کے معافی ضمیر میں جو چیز پکتی رہتی ہے مستقل، یہ اس کا اظہار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور بلاول صاحب کا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلاول صاحب امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں، پاکستان کے سفیر نہیں، امریکہ انہیں ہوں گے جی، پاکستان وزیر خارجہ، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، نہ زرداری خاندان کا نہ شریف خاندان کا، یہاں گورن کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک دن یہ ملک سے باہر رہیں گے۔ ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس کی اہمیت کم کرنے کی کیا ضرورت تھی وزیر خارجہ کو، کم از کم خاموش ہی رہتے ہیں۔ وہ ویسے آپ کو پتہ جاتے ہیں امبیرسمنٹ ہوئی ہوگی، وہ جاتے ہیں امریکہ اور غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ میں وزیر خارجہ ہوں۔ نہیں، امبیرسمنٹ اس کا کام پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ دیکھیں، ہی نوز ویری ویل، پرائم منسٹر نوز ویری ویل، ایوری باڈی ہو از سم باڈی، وہ چند چیزیں جانتا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے۔ ایک آدمی نے جس کا میں نام نہیں لوں گا بعض مواقع پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا، یعنی گفتگو میں وہ ہارون صاحب قطع کلامی معاف، بلاول نے کیا کہا سن لیں ذرا ان کی زبان سے۔ چل لیں۔ As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom,
to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. We meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our. جی ہارون صاحب، یہ ہر آدمی، میری یاد سننا، لیٹ می کمپلیٹ. یہ ہر آدمی کچھ باتیں جانتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس نے بعض مواقع پر غیر محتاط اظہار خیال کیا، کوئی پرابلم نہیں پیدا کیا. ہر آدمی جانتا ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ترین جو دنیا کے پروگرام میں سے ہے. انڈیا میں واقعات ہوئے، روس میں واقعات ہوئے، جاپان میں ایک واقعہ ہوا. جاپان کا تو ایٹمی پروگرام ویسے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہے. دنیا میں کہاں کہاں ملاقات ہوئے جو ہے وہ، یہاں تو یورینیم چوری ہو گیا تھا. انڈیا میں اکثر ہو جاتا ہے، دو دفعہ کے تو مجھے یاد ہے. امریکہ نے 2 مرتبہ اٹیک بھی کیا ہے، ایٹمی حملے کیا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام اتنا محفوظ ہے کہ خود امریکیوں نے کبھی اس پہ بات اس سے پہلے نہیں کی. باقاعدہ جو گفتگو ہوتی ہے، امریکہ نے 1980 میں ہمیں اس پہ ہیلپ آفر کی. انہوں نے کہا ہم اس کو محفوظ بنا دیتے ہیں، خود اپنے ایکسپرٹس بھیجتے ہیں. پاکستان نے کہا کہ کوئی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں. اس وقت تو زیادہ لگ تھا نا جی، بلاول صاحب تو نہیں تھے، شہباز شریف صاحب تو نہیں تھے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں بتا دیں کیا کرنا ہے، ہم خود ہی کر دیں گے. اس کے مالی مدد پیسے بھی بھیجے انہوں نے. اچھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام بالکل محفوظ ہے. بنو بیسٹ پاکستانی آفیسرز لگائے جاتے ہیں. بعد سے میں ملا ہوں، یعنی اس کام کے لیے نہیں میں ملا پوچھنے کے لیے، مجھے کیا پوچھنا تھا، لیکن اتفاقاً مجھے وہ فلاں بریگیڈیئر صاحب ہوتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ وہاں ہیں. وہ تو بیسٹ بریگیڈیئر ہیں. جہاں فساد ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نازک صورتحال کو یہاں ان کو بھیجا گیا. یہ جو میجر جنرل ایک انچارج تھے، پتہ نہیں اب ہیں یعنی، میں ان سے ایک دفعہ ملا ایک سینئر جنرل کے پاس جو ریٹائر ہو چکے تھے. انہوں نے کہا بیسٹ آف دی جنرلس. اچھا، یہ ان کو معلوم ہے امریکہ نے IAEA ادارہ ہے نا اقوام متحدہ کا، جی، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. تو پھر بائیڈن نے یہ کیوں؟ بائیڈن نے اس لیے کہ محرکات کیا ہیں؟ جی، محرکات یہ ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کہتا ہے نا، نیتن یاہو نے کہا نا کہ ایران سے زیادہ خطرناک ہے. ایران کے پاس، ایران تو ان کے خلاف روز بیان جاری کرتا ہے اور روز پہ وہ حملہ کرنے کا منصوبے بناتے ہیں. ہم پہ بھی آپ کو پتا نا 2 دفعہ منصوبہ بنایا، دونوں دفعہ ہم نے ٹریس کر لیا، دونوں دفعہ ضیاء کے دور میں ہوا. کس نے بنایا؟ اسرائیل نے. اسرائیل. طیارے انڈیا آ گئے دونوں دفعہ، وہاں سے آ کے ہمارے ایٹمی اس پہ طیارے اسرائیلی تھے، ان پہ انڈین ایئر فورس کے وہ لگایا گیا نشانات، یعنی اب انڈین نظر آئے. ایک دفعہ تو ضیاء جا رہے تھے، غالباً برازیل جا رہے تھے، کہاں، تو انہوں نے کہا وہیں دیکھیے یہاں امریکی سفارت خانے میں اسرائیل کا ایک آدمی ہوتا ہے ہمیشہ، اس کو میسج دیا اتنا سے تمہارا ملک ہے اور تم یہ خواب دیکھ رہے ہو اور ہمیں سب پتہ ہے. اور وہ ویسے حملہ کہاں کرتے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے. وہ کوئی ایٹم بم تھوڑی ہے، وہ تو پرزے ہیں جو الگ الگ ہیں. وہ ایک دفعہ CIA کا چیف گیا تھا دہلی یہ کہنے کے لیے کہ تم جو ایڈونچر کرنے کی سوچ رہے ہو نا، وہ پرزے جوڑ کے بم بنا کے اگر تمہیں اڑا دیں پھر کیا کرو گے. دونوں دفعہ پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. ٹھیک ہے، بالکل محفوظ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم ہے اسرائیل کو یہ پرابلم ہے کہ وہ ود ان ریچ ہے. بائیڈن کو کیا پرابلم کو اسرائیل کی وجہ سے پرابلم ہے. اکانومی خراب ہے، یہودیوں کی حمایت کی ضرورت ہے، ریسیشن کا خطرہ ہے، اور یہ ہے کہ اندر گرج بھی ہے کہ ہماری. انہوں نے کیا کہا، وہ ایک ابھی اب اس کا نام مجھے معلوم نہیں، ابھی ایک انٹرویو سنا رہے تھے کہ وہ خاتون کہتی ہے، اب وہ پتہ نہیں سرکاری غیر سرکاری، وہ فاکس ٹی وی آپ کو تو پتہ ہے اس کی پالیسی کیا ہے. وہ پوچھتا ہے پاکستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. وہ 3 مسئلے ہیں. روس سے تعلقات ختم، معاہدے ختم کرے. ختم تو انڈیا کے بھی تو ہیں. نہیں ایک منٹ، روس سے معاہدے ختم کرے، چین سے تعلقات محدود کرے، اینٹی امریکہ پالیسیز ختم کرے. کون سی ہماری اینٹی امریکہ پالیسی ہے جی؟ نہیں، ہماری تو ان سے بہت ٹریڈ ہے. ٹریڈ کیا، ہمارے 70,000 آدمی شہید ہوئے شہری، اور ٹیررزم سے لڑتے ہوئے جو مسئلہ انہوں نے پیدا کیا تھا افغانستان میں. 70,000 شہری، 7,000 فوجی. اٹ از ناٹ اے جوک. کتنے سے نہ 71 میں شہید ہوئے، نہ 65 میں، نہ 48 میں ہوئے. ہارون صاحب ابھی ملک احمد خان گئے تھے واشنگٹن کچھ 1-2 مہینے پہلے، خفیہ، اور وہاں پہ سٹاف لیول پہ میٹنگز کی. خفیہ گئے نا. اس کے بعد وزیر خارجہ بلاول گئے، 2 ہفتے رہے. ہمارے آرمی چیف جنرل
قمر جاوید باجوہ گئے, پینٹاگون گئے جی, اور ان کو وہاں پہ کافی عزت افزائی کی گئی اور ان کو اچھی طرح ان کا ریسیپشن کیا گیا. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے وزیر قانون بھی گئے, اعظم نذیر تارڑ بھی گئے. تو خیال تو یہ تھا کہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, کوئی ری سیٹ ہو رہے ہیں. پہلی بات ہے اعظم نذیر تارڑ وغیرہ کے سیکورٹی ایشو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ ہی اس کے لیے گئے تھے. اور احمد خان جو ہے وہ خفیہ طور پہ گئے, وہ جس کام کے لیے گئے تھے آپ کو بھی پتہ ہے, اس وقت موقع نہیں ہے میں اس پہ بات کروں. وزیر اعظم سے بھی اس پر جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. جنرل صاحب سے ہوئی ہو تو ہوئی ہو, اور جنرل صاحب نے اگر ہوئی تو کیا کہا ہوگا کہ یو نو اٹ از سو سیف. اور یہ بالکل ابھی امریکہ نے ہمیں F-16 طیاروں کے لیے مطالبے ہیں نا جی, گرانٹ دینے کا اعلان کیا ہے کہ گرانٹ نہیں ہے, وہ لون ہے. نہیں گرانٹ ہی ہے, نہیں وہ آپ چیک کریں. اچھا, اور اس سے پہلے وہ ہمیں ٹریننگ کے لیے بھی, ایکسرسائزز کے لیے بھی گرانٹ دے رہے ہیں. ٹریننگ وہ اس لیے آفر کرتے ہیں آپ کے لوگوں کو انفلوئنس کر سکیں. ٹریننگ تو ہماری بہت بڑی غلطی تھی, ہم یہاں ٹریننگ ہماری بہت اچھی تھی. وہ مائیکل ملر نے کہا ہم آپ کے آدمی کو ٹرینڈ کرتے ہیں. جنرل کینی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. ان کا طریقہ میتھڈ بڑا عجیب و غریب تھا. وہ بجائے بات کرنے کے نا وہ عملاً بعض اوقات کرتے تھے. وہ مائیکل ملن کو لے کے جہاں ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, اور اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اتنی اچھی ٹریننگ ہے. تو انہوں نے کہا وی آر این اولڈ آرمی, صرف ٹریڈیشن ہے ہماری. اچھا نہیں, بڑی سخت ٹریننگ, ہمارے جیسی سخت ٹریننگ تو ہے ہی نہیں. ہمارا پائلٹ 8-9 مہینے میں F-16 اڑانا سیکھتا ہے. اسرائیلی پائلٹ جو سیکنڈ بیسٹ ہے وہ 2 سال لیتا ہے. اور ہمارے اچھا وہ سنیں ان کے مطالبے کیا ہیں. یہ تو یہ ہے نا کہ ایک خاتون نے فاکس ٹی وی پہ کہا ویسے ہم جانتے ہیں افغانستان میں وہ اپنا رول چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں اپنی مرضی کی حکومت لائیں. چین سے لڑنا ہے نا, سینٹرل ایشیا پہ نظر رکھنی ہے. ایران میں وہ رجیم چینج کے لیے کب سے کوشش کر رہے تھے, اب ان کو حالات سازگار نظر آتے ہیں, اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں. ہم سے ان کا واضح مطالبہ ہے کہ انڈین ہیجمنی قبول کریں, چین سے تعلقات محدود کریں, یہ اس کو محدود کریں اپنا سی پیک کو. لیکن حکومت تو تاثر دے رہی تھی کہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے امریکہ اور پاکستان کے. وہ افغانستان کا زخم بھول سکتے ہی نہیں کہ ہمیں جنگ کیوں نہیں جیت کے دی. ہم نے جو کر سکتے تھے کیا, جنگ تو انہوں نے لڑنی تھی, ہم نے تو نہیں لڑنی تھی. مطلب مجھے یاد ہے پیٹریاس کیا کہتا تھا, مائیکل ملن کیا کہتا تھا, آلبروک کیا کہتا تھا, ہیلری کلنٹن کیا کہتی تھی, تلخی سے بات کرتے تھے. پیٹریاس تو اتنی سختی سے بات کرتا تھا. مجھے جنرل وزیر داخلہ تھے معین الدین حیدر نے کہا یار یہ عجیب عورت ہے, وہ کنڈولیزا رائس, یہ بیٹھتے ہی روب جمانا شروع کرتی ہے. اچھا آدمیوں کا فرق ہوتا ہے. وہ کیا وہ اس کا نام تھا اسپیشل, ان کا جو کارسپونڈنٹ تھا وہ اپنا نمائندہ تھا, وہ غلام اسحاق سے ملتا رہا, ضیاء الحق سے بھی ملتا رہا, ابھی اس کا نام یاد آتا ہے. وہ ضیاء الحق سے ملنے کے لیے گیا اور کرسی پہ بیٹھتے اس نے کہا جناب صدر ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی. وہ اٹھے, انہوں نے کہا then there is no point for discussion. تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. غلام اسحاق سے جنرل میت گل تھے, جنرل اسلم بیگ تھے, سید عابدہ حسین تھی, اور سیکرٹری خارجہ تھے وہ سوید بالوں والے جو بعد میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو گئے تھے. اس نے کہا there is a duck in your backyard, Mr. President, there is a duck in your backyard. اور وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, بطخ کی طرح وہ تیرتی ہے, بطخ کی طرح اس کی آواز ہے, and you say it is not a duck. غلام اسحاق نے کہا when I say it is not a duck, it is not a duck. اس نے کہا باہر نکل کے کہا مسٹر نیوک ہیز گون mad. وہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا تھا, پیر پٹکتا. 4تھے فلور پہ میری اس کمرے میں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک اپنے نوجوان سے, کامپرس لیڈر تھی, انہوں نے ایک نوجوان سینیٹر سے کہا کیا ہم سکم اور بھوٹان بن جائیں. طارق چودھری سے کہا. ہاں, انہوں نے کہا کیا ہم سکم اور بھوٹان بن جائیں. ہم اپنے دیکھیے ہم نے ایٹم بم کب بنایا, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ایٹم بم بنانے کا, انڈیا نے بنا لیا کا کر دیا. بھٹو نے کہا مشرقی پاکستان ملک ہمارا ٹوٹ چکا ہے, انڈین انویژن ہوا ہے, اس کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی. یعنی اگر ہم پہ یہ دباؤ ہوتا ہے نا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کرو, جمہوریت کے تقاضے پورے کرو, تو پھر بھی قابل فہم تھا. بھائی اس کی انڈیا کی مدد کی گئی, روسیوں نے بھی کی, امریکیوں نے بھی کی, ہمارا ملک ٹوٹ گیا. لیکن تو بھٹو نے کہا کہ بھائی ہماری حفاظت کا, دیکھیے وہ آن ریکارڈ ہے 89 میں اس نے کہا تھا, مشہور جو خاتون وزیر اعظم تھی برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر, بڑی کامیاب لیڈر سمجھی جاتی تھی, اس نے کہا چھوٹے ملکوں کے پاس اس کے سوا آپشن ہی نہیں ہے. ہنری کسنجر نے بھی یہ کہا. ہاں, ایوری بڈی, بھائی آپشن کیا, ہم کوئی انڈیا پہ, ہمارے ہاں
تو جناب کوئی یہ تصور ہی نہیں کہ ہم انڈیا پہ حملہ کریں. انڈیا میں کہا جاتا ہے پاکستان پہ حملہ کریں. مجھے بی بی سی کا ایک پروگرام یاد ہے 20-25 سال پہلے کا, انگریزی پروگرام جو دلی سے ہوتا تھا, اس میں حاضرین سے پوچھا گیا جو ظاہر انگریزی بولنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, ان کا حملہ کر دیا جائے. اچھا ہارون صاحب اب یہ بتائیے کہ بائیڈن نے اسی موقع پہ یہ بیان کیوں دیا؟ اسی اب ہم پھنسے ہوئے ہیں نا, ہمیں مدد کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے یا انہیں ضرورت ہے؟ ایران میں تعلقات خراب ہیں, خطے کے حالات اچھے نہیں, یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, افغانستان کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے نہیں, چین اور روس کو وہ خطرہ محسوس تصور کرتے ہیں, ہم پہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ عدنان عادل صاحب, یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ کوئی انڈیویجول یا قومیں جو طاقتور ہوں وہ عقل کی بنیاد پہ, تجزیے کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہیں. وہ اپنے فطری رجحانات پہ فیصلے کرتی ہیں. یونان سے لے کے, روم سے لے کے, ایران سے لے کے جتنی سپر پاورز رہی ہیں ہمارے زمانے میں کون سی تھی؟ چین, برطانیہ, فرانس, امریکا, اپنا روس. یہ انہی غلطیوں کی وجہ سے سپر پاور جو ہیں تباہ ہوتی ہیں کہ یہ گھمنڈ جب پیدا ہو جاتا ہے, زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہیں. دیکھیے وہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں انڈیا, چین سے کون ہے تانا دیا نا اس نے, چین سے کون ہے تمہارے قرضے ری شیڈول کرے, تمہاری مدد کرے. مطلب یہ کہ ہم امریکہ کے معاشی طور پہ اتنے محتاج ہیں کہ وہ ہم پہ روک جاتا ہے. 51 سے جب انہوں نے ہمیں کمیونزم کے خلاف استعمال کرنا چاہا تو لیاقت علی خان سے کیا کہا تھا؟ تو سر جب ہم ان سے ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہیں تو پھر ڈی مارچ کیوں کیا؟ ڈی مارچ کیا ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی مارچ, صحیح معنوں میں ڈی مارچ نہیں کیا. پوری بات بتائیں, یہ تو بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں. لیاقت علی خان کے دور سے, لیاقت علی خان کو ایوری باڈی نوز امریکہ نے قتل کرایا, ٹھیک ہے. اچھا ڈی مارچ جو ہے وہ جاری کیوں نہیں کر رہے؟ ڈی مارچ تو جاری کیا جاتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی مارچ کیا ہی نہیں دیا ہے. وہ اتنا غالباً اتنا سافٹ لہجہ ہے, اور سفیر سے بھی اتنی اس انداز میں بات کیا. سفیر سے بات چیز کو تو خیر پبلک نہیں کیا جاتا غالباً, لیکن ڈی مارچ تو پبلک کیا جاتا ہے. اس کو پبلک کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک دفعہ بھی سرکاری طور پہ امریکیوں نے ہم سے نہیں کہا کہ آپ کا پروگرام بے قاعدہ ہے, غیر محفوظ ہے. اچھا اس موضوع پہ نا آپ نے بڑی اہم بات کر دی کہ IAEA کو کیوں اعتراض نہیں ہے, ڈی مارچ نہیں کیا ہے یا بہت سافٹ کیا ہے. یہ بات ہم بریک کے بعد جو ہے نا اس پہ پھر مزید بات کرتے ہیں. اب چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ہارون صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات کی, ایک انکشاف کیا کہ پاکستان نے جو امریکہ کے سفیر کو بلا کر ڈی مارچ کیا ہے اس کا لہجہ بہت نرم ہے اور اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری امریکہ سے بہت زیادہ تجارت ہے, $8.25 ارب کی, جس میں ہمیں بہت فائدہ ہے. امریکہ سے ہم خریدتے کم ہیں, اس کو بیچتے زیادہ ہیں. تقریباً $6 ارب کی چیزیں انہیں بیچتے ہیں اور $2 ارب کی تقریباً وہ ہم انہیں $6 ارب کی بیچتے ہیں, اور وہ ہم سے جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس میں نفع ہوتا ہے. تقریباً ہمارا جو ٹریڈ کا سرپلس ہے وہ $6 ارب کا ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت نہیں چاہتی کہ معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم کوئی سخت لہجہ اختیار کریں اور امریکہ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کسی پنگا جو ہے وہ شروع ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعلیمی وظائف جو ہیں وہ امریکہ پاکستان کو دیتا ہے, اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی مڈل کلاس میں اپنا اثر و رسوخ چاہتا ہے. فل برائٹ اسکالرشپ سب سے زیادہ پاکستان کو دی جاتی ہے. پاکستان کے 12,000 اسٹوڈنٹس اس وقت امریکہ میں زیر تعلیم ہیں. گو اب رجحان چین کی طرف بڑھ رہا ہے. چین میں ہمارے 28,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اسی بات کو کہ پاک امریکہ جو تعلقات ہیں ان کا جو اتار چڑھاؤ ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہارون صاحب, میں نے جیسے یہ کہا کہ یہ مصلحتیں آڑے آ گئی ہوں گی, اور کیا ایسا تو نہیں کہ امریکہ نے یہ جو ہم پہ پریشر ایک طرح سے بڑھایا ہے جو بائیڈن نے بیان دے کر, اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ ہم سے اڈے مانگ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں اڈے دو؟ بالکل, لیکن فائنلی ایک دن وہ آپ سے کہیں گے کہ اس کو ابنڈن کرے. دیکھیے جنرل ابنڈن کریں, ختم کریں. وہ اپنا ایک دن دیکھیے جنرل حمید گل آن ریکارڈ ہے کہ لون $75 بلین ہو گئے تھے ان کی زندگی میں. انہوں نے کہا کہ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ ان کے قرضے بڑھاؤ. جب یہ پے کرنے کے قابل نہ رہے, اور وال اسٹریٹ جرنل کا خیال تھا جب $100 بلین ہو جائیں گے تو پے کرنے کے قابل نہیں ہوں گے,
پھر ان سے کہو کہ $100 بلین کے قرضے تمہیں معاف کیے جا سکتے ہیں اور تم بس سیٹ میں پروگرام سے دستبردار ہو جاؤ، جیسے عرب ملکوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری اب تو $110 ارب سے زیادہ ہو گئے. مجھے فکر نہیں پتا، بعض لوگ کہتے ہیں 95 ہیں، خیر چلے 110 ہو گئے، لیکن اکانومی کا سائز بھی بڑھ گیا. ہاں بات یہ ہے، یہ جو نفسیات ہے نا 47 سے اب تک ڈپینڈنس کی، آپ نہ افریقہ کے منڈیوں میں جاتے ہیں. میں سوڈان گیا، وہ کہے پاکستان کی ہوم ٹیکسٹائل اتنی اچھی ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے اسٹوڈنٹ سارے عرب ممالک سے وظائف جو تھے نا وہ سارے سوڈانی اویل کرتے تھے، باقیوں کو تو ضرورت نہیں تھی. وہاں پڑھے ہیں، یہاں آدمی بھیجے ہیں، یہاں کوئی دورہ کرنے نہیں آتا، ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے. اچھا سوڈان تو چھوٹی سی منڈی ہے، چین اتنی بڑی منڈی ہے، جاپان اتنی بڑی منڈی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں 10 سال مسلسل سعودی عرب جاتا رہا ہوں اور کافی وقت وہاں گزارتا تھا. 95 سے 2004 تک 5% چینی مصنوعات ہوتی تھی. میرے دیکھتے دیکھتے 50-60% ہو گئے. یہ گھڑیاں، یہ تسبیح، یہ ٹوپی، یہ جائے نماز، اور اس میں انہوں نے بڑی امپروومنٹ کی. ہم کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے. یہ ہوم ٹیکسٹائل جو ہے یہ چین کے لیے ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ مقصد یہ کہ ہماری امریکہ پہ ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہے، نفسیاتی ڈیپینڈنس کیا ہے نا. اچھا عوام کی تو نہیں، عوام تو بڑے خود مختار رہنا چاہتے ہیں. عوام کی تو نہیں ہے نا جی. مگر ہماری ایلیٹ شاید امریکی سفیر نے کیا کہا تھا، ڈان میں اس کا انٹرویو چھپا تھا جس کی کبھی تردید نہیں ہوئی کہ بھک منگے ہیں جو منسٹر ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو لوگ ہیں امپورٹنٹ، وہ آ کے اپنے بچوں کے لیے ویزا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہاں دوسری امریکہ کی شہریت لیتے ہیں، کینیڈا کی لیتے ہیں، برطانیہ میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سر عالمی بینک سے قرضہ لینا ہوتا ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرضہ، IMF سے قرضہ، وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں سب. چین نے کس سے قرضہ لیا تھا جی جو ترقی کی انہوں نے؟ کوریا نے کتنے قرضے لیے جس سے انہوں نے ترقی کی؟ بات یہ ہے جرمنی نے کتنے کر، وہ تو ٹھیک ہے عالمگیر جنگ میں تباہ ہو گیا تھا، ان کو تو مارشل پلان امریکہ نے دیا تھا. تو دنیا میں دوسروں کے بل پہ ترقی نہیں کی جاتی. اور اب ہمارا ان کا دیکھیے نا ایک بنیادی تنازع ہے. انڈیا ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے. امریکہ ہمیں ختم نہیں کرنا چاہتا. اگر جو اس پہ ایکسرسائز کر چکے ہیں. کلامی معاف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. نیٹو میں یہ آفیشلی یہ اسٹڈی ہو چکی ہے، اگر ختم ہو جائے، اگر پاکستان ختم ہو جائے تو کیا سیناریو بنے گا. ٹھیک ہے نا. انڈینز کہتے ہیں یا اسرائیلی کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرو. اچھا جب وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اپنی موت کو قبول کرتا ہے. ہم زندہ رہنے کے لیے ہم نے ایٹمی پروگرام بنایا. ہمارے لیے فوج کو پالنا آسان تو نہیں ہے، ہماری معیشت اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. ہم مشرقی، ہم دیکھ رہے ہیں نا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نا انڈین مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں یعنی تعلیم دی جائے. بھائی آپ بتائیے 90 میں ہم سب جانتے تھے کہ IT مستقبل ہے، الیکٹرانکس مستقبل ہے. دو چیزیں، انڈسٹری ہے لیکن انڈسٹری میں یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں. کوئی کام ہوا ہماری 50-60 بلین کی ایکسپورٹ ہو سکتی تھی سافٹ ویئر کی، ابھی $3-4 بلین پہ پہنچی ہوئی عمران خان کے دور میں. کوئی ہم معاشی خود انحصاری کے لیے ہم 30 سال تک انڈیا سے 2 گنا ہماری تھی شرح ترقی. اچھا پھر ہم نے مطلب یہ ہے کہ بس ہاتھ اٹھا لیا اور ہمارے قرضے تھے جی ساری ٹیکس ٹو GDP ریشیو تھا 16% سے ہوتے ہوتے 9.5% پہ آیا ابھی اپنا اس کی حکومت میں نواز شریف صاحب کی. پھر ہارون اختر بنے ایڈوائزر تو 9.5% سے 11.4% پہ گیا اور یہ گرو کر رہا تھا. یہ پھر جا سکتا تھا 16% پہ. رائے دن حکومتوں کا بدلنا اور FBR کو کھلی چھٹی جو مرضی کرتا ہے. سیاسی عدم استحکام، سب سے بڑھ کر سیاسی عدم استحکام، انسیکورٹی. پیسہ یا تجوریوں میں بند ہے یا پراپرٹی پہ لگتا ہے یا ملک سے باہر چلا جاتا ہے. کیا سر ایک نقطہ اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ کا بھی اس میں منشا تھی، ان کے وہ مانتے ہیں یا ہمارے لوگ نہیں مانتے؟ اچھا تو کیا اس انٹرویو کا میں نے ذکر کیا، اس نے کہا عمران خان کو اس لیے گھر بھیجا گیا ہے کہ وہ روس کے دورے پہ گیا تھا. مگر یہ کہ اب جس طرح کا بائیڈن بیان دے رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے رجیم چینج سے. نہیں رجیم چینج کا تو اس میں کوئی حوالہ ہی نہیں نا. وہ پاکستان کے پالیسی خوش ہوتے تو اس طرح کا سخت بیان تو نہ دیتے. بلیک میل کرنا چاہتے ہیں نا جی. افغانستان کا زخم انہیں سونے نہیں دیتا. یہ جو آپ دیکھیں ایک جاگیردار جو ہے
اس کا بیٹا ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو اور ایک غریب کسان کا بیٹا پڑھ رہا ہو اور اس کو مات دے دے تو وہ خوش تو نہیں نا صاحب؟ ہارے تو ہیں افغانیوں سے، ہم پہ نکال رہے ہیں. ہر ایک کو قربانی کا ایک بکرا چاہیے ہوتا ہے نا. ایک سپر پاور یہ تو نہیں مان سکتی. دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن، مجھے یاد ہے وہ وقت، مجھے یاد ہے وہ الفاظ مجھے یاد ہیں. جنرل کیانی نے کہا مائیکل ملن سے آرمی نہیں بن سکتی، افغان آرمی نہیں بن سکتی. انہوں نے کہا کہ قبائلی معاشرے میں فوج نہیں بنا کرتی. یو نیڈ $8 بلین. آدھی تو گھوسٹ تھی، گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے تھے. یو نیڈ $8 بلین اے ایئر اینڈ اے لاٹ آف ٹائم. پاکستان آرمی تو آپ کو پتا نا، نہ لسانی نہ مسلکی نہ علاقائی کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب، یہ ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ سیاسی عدم ہماری سول سروس میں ہے، ہاں سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہے تھے، تو ابھی عدم استحکام تو ہے ہی. اب دیکھیے کہ پارلیمان میں جماعت شریک نہیں ہے. یہ جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں یہاں حکومت ہے، پھر اس کی ساکھ نہیں. مورل لیجیٹیمیسی عوام میں، بھائی پالیسیاں آئے دن بدلتی ہیں. میں اس حکومت کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا رہا. ہر حکومت ایک پالیسی، بھائی روس پہ ایک پالیسی بنائی، روس کے دورے پہ گئے وزیر اعظم، اس کے بعد آپ نے پالیسی بدل دی. اور بھائی آپ نے بنائی تھی جب اس وقت سوچ لیتے. اچھا ہارون صاحب، اب یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس سے کیا استحکام آئے گا؟ اب دیکھیں نا 8 قومی حلقے ہیں اور 3 صوبائی حلقے ہیں پنجاب کے، اور 7 پہ الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان. یہ ہسٹری میں میرا خیال ہے دنیا کی ہسٹری میں پہلی بار ہوگا. اگر عمران خان جو ہیں فرض کریں 4-5 سیٹیں جیت جائیں، اس کے باوجود کہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے. 4-5 نہیں، وہ 6-7 جیتنے کا. اچھا آپ کا موقف یہ ہے 7 میں سے 5 یا 6 جیتنے کا امکان ہے. تو یہ جو ضمنی الیکشن کل ہو رہا ہے اس پہ کافی فافن کے. اچھا میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، استحکام ضمنی الیکشن سے نہیں آئے گا. استحکام آئے گا دونوں گالم گلوچ بند کریں، سارے لوگ بند کریں. دیکھیں میں بڑے کلک کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی حقیقت کو ہم بھول رہے ہیں کہ اس ملک کو فوج نے جوڑ رکھا ہے، آئین نے نہیں. آئین پہ تو ہم میں سے کوئی بھی عمل نہیں کر، کوئی بھی. وہ خدا کے بندو 7,000 جانیں انہوں نے دی ہیں. آپ کو پالیسیوں پہ اختلاف ہے اس کا اظہار کریں. اور جنہوں نے 7,000 آدمی نے اپنی گردنیں کٹا دی انسٹیٹیوشن کے اوپر، ان کی ماؤں نے پاکستانی پرچمے میں لپٹی ہوئی لاشیں وصول کی اور اس پہ فخر کیا کہ ہمارے بیٹوں نے وطن کے لیے جان دی. بھائی جتنی غلطی کسی کی آپ محسوس کرتے ہیں اتنی بیان کریں نا. اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ، کوئی سینس آف ڈائریکشن اس قوم میں نہیں. پوٹینشیل بڑا ہے، وسائل بہت ہے. ملائیشیا کے پاس کون سے وسائل تھے جی؟ کون سے وسائل تھے ملائیشیا کے پاس؟ لیکن وہاں پہ نا 30% چائنیز پاپولیشن تھی. وہ 30% چائنیز تو ایک مسئلہ بن گئی تھی ایک وقت میں کہ سارے وسائل ان کے پاس ہے. فورس بنی ڈیولپمنٹ کا. نہیں سر، ان کو کنٹین کرنا پڑا. ڈرائیونگ فورس بھی ان کو برقرار رکھا، اور جو مقامی آبادی تھی ان کو، مالیز کو انہوں نے کاروبار کرنا سکھایا، انڈسٹری لگائی، الیکٹرانکس. مہاتیر نے عمران خان سے کہا ہم نے اسمبلنگ سے شروع کیا تھا، نمبر 1. نمبر 2، پاکستانی آدھے وقت میں وہ کام سیکھتا ہے جو ملائیشیا والے سیکھتے ہیں 2 دن میں، تو پاکستانی 1 دن میں سیکھتا ہے. بتائیں نا کہ اب یہ دیکھیے انہوں نے کتنی چلاکی کی. استعفے تو بہت لوگوں نے دیے، 100 سے بھی زیادہ 150 لوگوں نے استعفے دیے، لیکن انہوں نے صرف قبول کیے 9-10 استعفے. اور اس میں سے جن حلقوں تو انڈائریکٹ تھے، ہاں وہ جو ہے اس پہ تو ابھی ملتوی ہو گئے الیکشن. 8 پہ الیکشن ہو رہے ہیں جن میں سے 7 سیٹوں پہ عمران خان کھڑے ہیں. اور جو ایک پتن کا سروے آیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 60% لوگ، انہوں نے ان حلقوں کے سروے کیے 16 پولنگ اسٹیشنز کے، 60% نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. 60%؟ جی 60%، 60%. اور 28 نے پی ڈی ایم کا، ٹی ایل پی نے 5% کا، ملا کے وہ 33% ہوتے ہیں. ہاں لیکن ہمارے جو رپورٹرز وغیرہ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سدہ میں خاصا سخت مقابلہ ہوگا، کیونکہ جو ایم ایل ولی ہیں ان کو اب جے یو آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے اور نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے. تو اتنا آسان الیکشن شاید نہ ہو. بظاہر تو ویو بہت زیادہ، بہت بڑی ویو ہے عمران خان کے حق میں، لیکن جو لوکل ڈائنامکس ہے اس کی بنیاد پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹف فائٹ ہو سکتی ہے. یار میں 17 جولائی سے پہلے I have not seen a single journalist لوکل یا جو سروے کرنے گیا جس نے یہ کہا کہ عمران خان 75% سیٹیں جیت لیں. I was the only one جس نے کہا کہ 75% سیٹیں کم از کم وہ جیت لیں گے، اور اس کے دلائل دیے. وہ کرزمیٹک ہے، قوم میں بغاوت. 2018 کی بات کر، اور جولائی کی، ابھی 17 جولائی کی. اچھا
بات یہ وہ ایک کرزمیٹک ہے. لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. ایک قوم جس نے صدیوں تک غلامی سے، صدیوں تک صرف انگریزوں کی نہیں، اس سے پہلے بھی غلامی تھی نا، بادشاہوں کی ملوکیت ہی تھی نا، جاگیرداری لا جاتے تھے. اب آزادی کی خواہش پیدا ہو چکی ہے. اب یہ جو حربیں نہیں کام آئیں گے. لوکل ڈائنامکس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے. اور نہیں، لوکل ڈائنامکس کے باوجود دیکھیں نا، وہ لیاری میں گیا ہے. اب وہ حلقے کا جلسہ ہے، شہر کا جلسہ تو انہوں نے رکھا نہیں، ان تو حلقے میں جلسہ رکھا. بہت اور وہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک بغاوت کی علامت. کراچی کی دونوں سیٹیں پی ٹی آئی نے نا 300-400 کے مارجن سے جیتی تھی. 300 یا 400 زیادہ مارجن سے جیتیں گے. دھاندلی سے ہرا دیں تو دوسری بات ہے. اچھا، یہ جو مردان کی سیٹ ہے، دیکھیے میں نے کل آپ سے ایک بات کہی تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایسا فارمولہ پیش کریں، کوئی ایسا پروگرام پیش کریں، کچھ ایسا کر دکھائیں تو ممکن ہے لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں. بجلی تو سستی کر دی اس مہینے انہوں نے. نہیں، بجلی سستی کرنا نہیں، دیکھا سیلاب ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، بے روزگاری ہے، ہر مہینے مہنگائی 2-3% ہر چیز کی بڑھ جاتی ہے. تو کوئی ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے نہیں، لبھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی امید دلانے کے لیے کچھ نہیں. ایک سیاسی تعصب بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں، سیاسی تعصب نہیں، جے یو آئی کا مردان میں ووٹر سارا سیاسی تعصب سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. بھوک ایسی ظالم چیز ہے. کیا وہ شیخ سعدی کا مصرع، یاراں فراموش کردن عشق، چناں قحط سالے درندر دمشق، کہ یاراں فراموش کردن عشق. قحط پڑا تو عشق بھی لوگ بھول گئے، جس سے زیادہ کوئی طاقتور جذبہ نہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان بھی ممکن ہے کامیاب نہ ہو. پھر میں کسی وقت اس پہ بات کروں گا، اس لیے کہ اس کی تیاری نہیں ہے اور اس نے بہت لوگوں کو اپنے خلاف متحرک کر لیا ہے. اور میڈیا کو بھی برا بھلا اس کے کارکن کہتے ہیں. میڈیا میں بھی، عدلیہ میں بھی، فوج میں بھی، ہر کہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال اس سے لوگوں نے وہ امید تو دلاتا ہے نا، وہ امید پوری کارڈ ہے، احساس کیش پروگرام ہے، کچھ سٹورز بھی کام کیا. لیکن اصل بات یہ کہ وہ امید دلاتا ہے. پھر اس کی زندگی کی ساری کہانی کامیابیوں کی ہے. ورلڈ کپ ہے، شوردانم ہاسپٹل ہے، نمل یونیورسٹی ہے، پھر یہ بھی ہے حکومت میں آنے کے بعد ہیلتھ کارڈ ہے. لاہور میں نے ابھی ایک آئی سرجن سے پوچھا کہ آنکھ کے آپریشن کا، موتیے کا آپریشن میں نے اپنی والدہ کا 20 سال پہلے کروایا تھا تو 17-18 ہزار میں ہوا تھا، فیکو ایملسیفیکیشن سے. اب میں نے پوچھا تو وہی ڈاکٹر صاحب، میں آنکھوں کے چیک اپ کے لیے گیا تو کہنے لگے کہ 1.5 لاکھ روپے. 1.5 لاکھ نہیں، میرے بیٹے نے بھی کرا 2 لاکھ روپے دیے. اچھا، یہاں اور معمولی سے آپریشن برائے نام. بالکل. تو میں ایسے بہت سے لوگوں کو لاہور میں جانتا ہوں سے آپریشن 2 لاکھ روپے صحت کارڈ پہ انہوں نے مفت کرایا، ان کا لینس بھی پڑ گیا. تو یہ ایک جو لوور مڈل کلاس اور غریب طبقہ ہے. اچھا، پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں. سی ایم ایچ میں کم پیسے لیے جاتے ہیں اور بہتر علاج ہوتا ہے آنکھوں کا اور باقی چیزوں کا بھی. اچھا خیر، اچھے اسپتال فوجی ہیں. دس از انٹرسٹنگ. اچھے تعلیمی ادارے فوجی ہیں. یہ اب دیکھیے نا، جیسے ملتان ہے، وہاں پہ شاہ محمود قریشی کی کہتے ہیں جو بیٹی الیکشن لڑ رہی ہیں ان کے موسیٰ گیلانی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے، تو وہاں کچھ پوزیشن لوگ کہہ رہے ہیں کمزور ہے. یار میں جب روایت کو دیکھتا ہوں نا، جس دن سے عمران خان نکلا ہے ہر روز اس کے بعد 51% سے ہمارے سامنے چند ہفتوں میں 58% ہو گئے، آج 60%. فیفن تو کسی کی حامی ہے، مخالف نہیں ہے. اچھا، وی نو ہیم، وی نو دا جنٹل. آپ دے رہے ہیں 7 سیٹیں. نہیں، 7 کل ہے نا. نہیں، 8 قومی. دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے تو وہاں گیا تو نہیں. آپ کا اندازہ ہے، میرا تاثر ہے، اندازہ بھی نہیں تاثر ہے جو لوگ محتاط کہ 6-7 بھی وہ جیت سکتا ہے، سے کم جیتے. لیکن سب مل کے بھی اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے اس کو ہرا نہیں سکتا. سر 13 پارٹیاں ایک طرف، ایک عمران، 14ویں میں مل جائے. ٹی ایل بھی انہیں کی پارٹی ہے. اچھا، تو عمران خان کے تو وہ خلاف ہے نا. اگر عمران فرض کیجئے 5 سیٹیں بھی جیت جائیں تو یہ 5 نہیں جی، وہ 8 میں سے 7 جیت سکتا ہے. اللہ بہتر جانے، وہ تو خیر. اچھا، پھر ہم پہلے بریک کر لیتے ہیں، پھر اس بات کو جاری رکھتے ہیں. اور بھی موضوعات ہیں. وہ شیخوپورہ میں جو سروے ہوا ہے، فیصل آباد میں ہوا ہے، 3 تو میں نے دیکھ، ننکانہ صاحب کا، حبیب اکرم صاحب نے کیے ہیں، اور سب سے بہتر سروے کرنے والا حبیب اکرم ہے. اور تینوں جگہ تو وہ جیت رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو اب بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد کچھ ہم بات چیت کریں گے عالمی امور پہ، جیسے ایران کی صورتحال ہے، کافی کشیدہ ہے. کچھ انڈیا سے بھی معاملات پہ کچھ پیش رفت آپ سمجھیں کہ ہوئی ہے، کہ شہباز شریف نے مذاکرات کی دعوت دی ہے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان انڈیا کے تعلقات آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ، اور اب تو اتار ہی اتار ہے، اس میں چڑھاؤ تو اب ہے نہیں. لیکن ابھی کچھ ایک خوش امیدی کی ذرا سی خبر
سامنے آئی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں انڈیا کو آفر کیا ہے کہ آئیے مذاکرات کریں، پاکستان سے تجارت شروع کریں اور بامانی اور نتیجہ خیز بنانے کی ذمہ داری جو ہے انڈیا پہ ہے بات چیت کو. اور انڈیا نے بھی وہاں کے میڈیا میں خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے سال جب پاکستان میں ایک عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ ہوگا تو انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی. 2008 کے بعد سے 14 سال ہو گئے، آج تک انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آئی. تو یہ ایک بہت بڑی اسے پیش رفت سمجھنا چاہیے. تو یہ جو پاک انڈیا تعلقات میں شہباز شریف کا انیشیٹو ہے، اس کو ہارون صاحب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ نہیں جی، یہ انگیج کرتے ہیں، انڈیا ہمیں انگیج کرتا ہے، ہم انڈیا کو انگیج کرتے ہیں. امریکی لگے ہوئے ہیں اس کام میں، ہماری لوکل پالیٹکس کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. وہ جو NRO تھا وہ بھی اس کے پیچھے بھی امریکی تھے، اب بھی وہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. وہ بے-نظیر کو بھی انہوں نے قائل کیا تھا اور برٹش فارن منسٹری کے ذریعے کیا تھا، اور نواز شریف کو بھی انہوں نے قائل کیا تھا. نواز شریف کے جانے کا بندوبست تب بھی انہوں نے کیا تھا، اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح وہ پاکستان انڈیا کے تعلقات کے معاملے میں بھی کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ ان کی ایک عالمی ایجنڈا ہے ان کا، ہر سپر پاور کا ہوتا ہے. وہ اپنا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی جو آفر ہے یہ مناسب آفر ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. الٹیمیٹ انالیسس میں بات یہ ہے، 56 سال سے میں اخبار پڑھ رہا ہوں اور 56 سال سے میں جرنلزم میں، مطلب آپ اخبار نہیں 16 سال کی عمر میں میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا اور اس میں روداد پڑھتا تھا. وہ مذاکرات غالباً ختم ہو چکے تھے. سورن سنگھ ہے سورن سنگھ، ہم تو سورن سنگھ ہی کہتے تھے، خیر لفظ شاید غلط ہو. میرا ایک دوست بھی تھا سورن سنگھ جو MP تھا PTI کا، سبات سے، دیر سے. آپ ملے اس سے؟ میں ملا. اچھا وہ اپنا جو ہے وہ سورنجیت سنگھ تھا. ویسے بھٹو کے ان کو نہ، بھٹو بہترین مذاکرات کرنے والا آدمی. شملہ معاہدہ بھی تو کیا تھا. شملہ معاہدہ اتنی بڑی کامیابی تھی اس وقت، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. لیکن ہم نے ان سے انڈس جو اچھا کیا ہوا جی، وہ انڈس کا ایگریمنٹ تو اس میں ورلڈ بینک اور امریکہ انوالو تھے. اس وقت تو ورلڈ بینک کی ہمدردی ہمارے ساتھ تھی، امریکہ کی بھی ہمارے ساتھ تھی. اس وقت ان کا خیال تھا کمیونزم کے خلاف ایک مورچہ ہے، بٹ بیر میں امریکی اڈا تھا. یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. اور یو نو اٹ. اچھا بات یہ ہے کہ ان مذاکرات سے کیا حاصل ہوا جی؟ ہمیشہ پھر یا ہم نے مذاکرات کیے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، وہ ڈٹرمنڈ ہے نا چھوڑنے پہ، اور یا ہم نے ایڈونچرزم کیا جو حماقت تھی، کبھی فلانا آپریشن کبھی کارگل آپریشن. 2 ایٹمی ملک ہیں، دنیا ڈرتی ہے کہیں یہ لڑ پڑیں، کو ایسا مسئلہ ہو جائے. پاکستان تو نہیں لڑنا چاہتا، تو اس لیے ان کو انگیج رکھو. نہیں، بات یہ ہے کہ کشمیر جو تحریک ہے وہ ایک مقامی تحریک ہے. آپ نے خاردار تار لگا لی، 8 لاکھ آرمی ہے منیمم، بعض لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ ہے. تاریخ انسانی میں اتنی چھوٹی آبادی پر ویلی تو صرف 50 لاکھ کی ہے، تو وہاں 10 لاکھ ہر فیملی پہ ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، تو پھر وہ رک کیوں نہیں گئے؟ یعنی ایک ویسے خیر سگالی کا سٹیپ لیا ہے کہ جو وہاں پر پہلے تو یہ قانون تھا نا کہ وہاں پہ کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا انڈیا کا آدمی غیر کشمیری، وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا. اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے. ہم نے ان سے سفارتی تعلقات بھی ختم کر لیے. لیکن انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں 25 لاکھ، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا. تو وہ کشمیریوں کو کسی طرح راضی کرنا چاہ رہے ہیں. 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن اور تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. اور دوسرا یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ طفلانہ طبیعت تیری اور ایار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش. انڈین پنجاب کے لوگ بہت چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈین پنجاب کے جو لوگ ہیں، پتہ ہے وہاں کے وزیر نے بیان دیا کہ تجارت کھولیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور فائدہ سبزیاں بیچتی ہیں. اس پہ کانگریس اور BJP نے اسے اینٹی انڈیا پرو پاکستان قرار دے دیا. وہ اسی لیے نا دیکھیں نا، وہ یہ جو اپنا دربار صاحب پہ بنایا وہ اپنا، اس پہ اتنا پریشر آیا کہ انہیں کھولنا پڑا. کرتارپور پہ کھولنا پڑا. میں گیا ہوں اس کے وہ اندر، تو میں نہیں گیا تھا اس علاقے میں. ویسے ہارون صاحب 75 سال ہو گئے، کب تک لڑتے رہے؟ نہیں کب تک کا نہیں سوال، بالکل نہیں لڑنا چاہیے. جنگ ہونی نہیں چاہیے، امن ہونا چاہیے. مگر امن کے 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی امن کر سکتا ہے. یہ 2 طرفہ ہے نا. چلو ایک آدمی رعایت دے، دوسرے کو تھوڑی دیر کے لیے موقع دے.
یعنی موقع تو دینا چاہیے. بات اب تک کون سی انہوں نے کوئی کنسیشن ہمیں دی ہے اور کون سا موقع چھوڑا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کا؟ میں پھر کہتا ہوں جنگ سے بری کوئی چیز نہیں. جدید جنگیں بڑی ہولناک ہے, اس میں شہری آبادیاں مٹ جاتی ہیں. دیکھو سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا, دنیا برباد ہو گئی. اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے صرف ہم نہ صرف متحمل ہیں, نہ صرف خطہ متحمل نہیں ہے, دنیا میں متحمل نہیں ہے اس کی. دنیا تباہ ہو جائے گی. اس لیے تو وہ چاہتے ہیں لیکن کہ ہم بات چیت نہیں, کریں. وہ انڈیا اپنا رویہ بھی تو بدلے نا. وہ مودی کھڑا ہو کے کہتا خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتا, وہ ہم تمہارا پانی روک دیں گے. کیسے روک دو گے تم پانی؟ دیکھیں اب یہ اور دنیا اس کو ٹوکتی نہیں. اچھا دنیا کو پتا ہے کہ مودی نے قتل عام کیا؟ مودی کی سیاست جو ہے نا گجرات میں اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم اس کو تو کوئی نہیں روکتا. بنیادوں پر ہے. کیا وہ اس کے لیے افورڈیبل ہے کہ وہ پاکستان سے مذاکرات کرے؟ یہ ہمارے ہاں لوگوں کو فہم ہی نہیں ہے, سیاست دانوں کو. فوج میں یہ شعور موجود ہے, حالات چونکہ خراب ہیں اس لیے ہم بہت مایوسی کی طرف چلے گئے. انڈیا ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا, میں آپ کو بتاؤں. نہیں بگاڑ تو ہم نے 40 برس پہلے وہ نیٹ ورک بنا دیا تھا. میں اس لفظ نیٹ ورک کی تشریح نہیں کروں گا کہ انڈیا ہم پہ اٹیک کر سکتا ہی نہیں ہے. چلیں یہ بات تو مان لی, مگر آپ دیکھیں کہ چین اور انڈیا کے تعلقات بہت خراب. وہ لداخ کا بہت حصہ انہیں چین کو دینا پڑ گیا ہے, اور وہاں پہ کافی ان کا جھگڑا, فوجی کلیشز بھی ہوئے گلوان وغیرہ میں. اس کے باوجود ان کی تقریباً $90 ارب کی تجارت رکی نہیں. ٹھیک ہے. چین اور تائیوان کے تعلقات بھی بہت شدید خراب, لیکن اربوں ڈالر کی تجارت وہاں بھی. جناب والا اس کی وجہ یہ ہے ہم انڈیا سے تجارت نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا تائیوان کو وہ دبائے رکھتے ہیں, انڈیا کے خوب مار پیٹ کرتے ہیں, خوف زدہ رکھتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ مجھے فیصل آباد کے ایک بزنس مین حشاش بشاش آنکھوں میں چمک, وہ سکھ آیا تھا, اس نے کہا ہوم ٹیکسٹائل کی جتنی مرضی ٹرینیں بھر کے بھیج دو, ایک گز کپڑا نہیں گیا. یہاں سے تو وہ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہی نہیں ہے. کیا آپ کا خیال جان بوجھ کر نہیں کرتے؟ اپنے لوگوں کو روکتے ہیں, نہیں منع کرتے ہیں. دیکھو نا ہم تو سبزیاں ہم نے تو منگوائی. ہماری ہوم ٹیکسٹائل دنیا میں پسندیدہ ترین سمجھی جاتی ہے. اس کی فنیشنگ اعلیٰ درجے کی ہے, پرائسز بھی بہت ریزنیبل ہے. 1 ارب 30 کروڑ آبادی ہے, ان کی بہت بڑی مڈل کلاس ہم سے کوئی چیز امپورٹ کرنے ہی نہیں چاہتے. دیکھیے نا اگر تو کوئی معاہدہ سادہ الفاظ میں آبرو مندانہ معاہدہ ہوتا ہے, ایون میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں $6 بلین کے سامان دیں, ہم $5 بلین کا دیں, پھر بھی ٹھیک ہے, قابل قبول ہے. لیکن اگر انہوں نے صرف ایکسپورٹ ہی کرنا ہے, لیکن دبئی کے راستے تو ہم منگا رہے ہیں, وہ ہماری انڈسٹری کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی پلاننگ کرتے ہیں. میں اس موقع نہیں, میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جہاں کا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ہمارا باسمتی چاول ہے, ہمارا یہ اپنا گلابی نمک ہے, ہر ایک کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی. ہمارے چمڑے کی مصنوعات, فٹ بال وغیرہ, ان کا بس نہیں چلتا. وہ تو دیکھیں نا دنیا کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بنگلہ دیش سے تو ایسا نہیں. وہ بنگلہ دیش انہیں کیا خطرہ ہے؟ بنگلہ دیش نے تو سبمٹ کر دیا. بنگلہ دیش کو بڑا فائدہ ہے. اچھا یہ بات سن لیں, آج کی بات نہیں, 10 سال بعد, 15 سال, 20 سال بنگلہ دیش کھڑا ہوگا ان کے خلاف ایک دن, جب وہ اقتصادی طور پہ طاقتور ہو جائے گا, اور پھر وہ ہماری طرف آئے گا. اس لیے کہ ایٹمی چھتری تو ہم ہی فراہم کر سکتے ہیں نا. وہاں جو ماحول ہے اوورال وہ تو بہت اینٹی مسلم ہے. ابھی وہ ٹیپو ایکسپریس کا نام ہی بدل دیا, سلطان ٹیپو سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 223 سال ہو گئے, ایک دن ٹیپو کے سنگے سیاہ کے مزار پہ خاموشی نہیں ہوئی, اور ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ چراغ نہ جل رہے ہیں, اور وہ سارے غیر مسلم جلاتے ہیں. 19 لوکل لینگویجز ہیں میسور کی, جیسے ہمارے نا چترال میں کتنی زبانیں ہیں, شینا ہے, بلتی ہے, بہت زبانیں ہیں. جی اتنا سا علاقہ ہے, زبانیں کتنی ہیں. میسور میں 19 زبانیں ہیں, 19 زبانوں میں گیت لکھے گئے. ٹیپو کبھی غیر متنازع تھا ہی نہیں. انڈین ٹیپو ہندوؤں کا بھی ہیرو تھا, سکھوں کا بھی ہیرو تھا, بدھوں کا بھی ہیرو تھا, مسلمانوں کا تو تھا. آزادی کا سمبل ہے, سمبل ہے, جان دے دی اس نے. اور اس نے اپنی غیر مسلم رعایا سے ایسا اس نے سلوک کیا کہ جب اسے تاوان جنگ دینا پڑا, دیکھے نا بعض اوقات اتنی نفرت ہے کہ وہ ٹرین کا نام ہی بدل دیا. جب اسے تاوان جنگ دینا پڑا تو اس نے نہیں دیا, رعایا نے دیا, ہندو رعایا نے. 2.25 کروڑ روپے, جو 1 روپیہ 16 پاؤنڈ کے برابر تھا. ٹھیک ہے, اس چھوٹی سی ریاست کو 40 کروڑ
اپنا سمجھ لے آج کے حساب سے تو کوئی 40 ارب ہی بنے گا شاید، اس سے بھی زیادہ۔ راستوں میں لوگ کھڑے تھے، عورتوں نے اپنے زیور اس کو پیش کیے۔ تو ایسے ماحول میں جب وہاں اتنا اینٹی مسلم سینٹیمنٹ بی جے پی نے پروموٹ کر دیا ہے اور نریندر مودی نے کر دیا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم کو کیا پڑی تھی کہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں؟ وہ لندن سے حکم آیا ہوگا نا بھائی صاحب، وہ تو مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے۔ میں تو ایسے پاکستانی میڈیا کے لوگوں سے ملا ہوں، ٹائکون سے، ایسے بزنس مین سے ملا ہوں، جو ہمیں بس سمجھاتے ہیں کہ انڈین بہت اچھے ہیں، انڈین بہت اچھے ہیں۔ بڑی لمبی ہو سکتی ہے، انڈیا پاکستان کا معاملہ ہی ایسا ہے، لیکن ہم یہ اس وقت جو ہے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور کل جو ہے اپنے اسی ٹائم پر 8 سے 9 کے درمیان ہم اپنا شو دوبارہ کریں گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔